بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نور اللہ اسی مکان میں بیٹھا تھا جو اسے ابو مسلم راضی نے دیا تھا، لیکن اس پر جو کیفیت طاری تھی وہ کوئی اجنبی دیکھتا تو یہ تسلیم نہ کرتا کہ یہ شخص عالم فاضل ہے۔ وہ اسے ذہنی مریض سمجھتا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ شمونہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ نور اللہ کے وجود میں اور جذبات میں وہ کیسے زلزلے برپا کر آئی ہے۔ اسی نور اللہ نے جس نے ہمیشہ یہ سبق دیے تھے کہ عورت سے دور رہو، اب شمونہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شمونہ جو گناہوں کی پروردہ تھی، گناہوں کی دنیا سے نکل کر پارسائی میں داخل ہو گئی تھی۔ اس شمونہ نے نور اللہ سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ شمونہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ نور اللہ کی آنکھوں کے آگے سے اس کا پورا ماضی تیز رفتار گھوڑا گاڑیوں کی قطار کی مانند گزر گیا۔ وہ اپنے وجود میں پیاس کی تلخی محسوس کر رہا تھا۔ ایک تشنگی تھی، کچھ محرومیاں تھیں جو کانٹوں کی طرح اس کے حلق میں چبھ رہی تھی۔ تلخی بڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ذات سے ایک شعلہ اٹھا جس نے اس کے علم و فضل کو جلا ڈالا۔ وہ اپنے لیے اجنبی بن گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں شمونہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس رات شمونہ نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ اسے توقع تھی کہ نور اللہ اسے بلائے گا۔ وہ لیٹی اور نیند نے اسے دبوچ لیا۔ نور اللہ اس کے پلنگ پر جا بیٹھا۔ کمرہ تاریک تھا۔ برآمدے میں جلتے ہوئے دیے کی ہلکی ہلکی روشنی دروازے سے اندر آ رہی تھی جس میں سوئی ہوئی شمونہ کا سراپا دھندلا سا نظر آتا تھا۔ شمونہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نور اللہ کی سانسیں بے قابو سی ہو گئیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ شمونہ کی طرف بڑھایا۔ یہ ہاتھ کچھ لرزتا ہوا آہستہ آہستہ شمونہ کے پرشباب جسم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ جب شمونہ کے جسم کے قریب گیا تو آسمان پر اچانک گھٹاؤں کی گرج سنائی دی۔ نور اللہ نے یک لہت ہاتھ پیچھے کر لیا جیسے چوری کرتے عین موقع پر پکڑا گیا ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھٹاؤں کی گرج تھی تو اس کے دل کو حوصلہ ملا۔ آپ؟ شمونہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہاں کیوں؟ مت گھبراؤ شمونہ، نور اللہ نے شمونہ کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہا۔ آج وہ پیاس مجھے جلا کر راکھ کر رہی ہے جسے میں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میری ایک بات سن لو۔ شمونہ کچھ ایسے ڈری کہ وہ پلنگ پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکنے لگی۔ نور اللہ نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف بڑے آرام سے کھینچا۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، نور اللہ نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی قدرتی آواز لگتی ہی نہیں تھی۔ مجھے بہن کا پیار نہیں ملا، میں بیٹی کے پیار سے محروم رہا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن تم میرے قریب آئی تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ جس عورت کو میں نفرت کی علامت سمجھتا رہا ہوں وہ پیار کا سرچشمہ ہے۔ تم ہو وہ سرچشمہ، مجھ سے دور نہ ہٹو۔ اس نے شمونہ کو ذرا زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نہیں میرے مرشد، شمونہ نے رندی ہوئی سی آواز میں کہا، میں بدی سے نیکی کی طرف اور شر سے خیر کی طرف آئی ہوں۔ مجھے اس راستے پر آپ نے ہی ڈالا تھا۔ آپ اس طرف نہ جائیں جدھر سے میں واپس آئی ہوں۔ مجھے اللہ اور ابلیس کے درمیان بھٹکتا نہ چھوڑیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شمونہ، نور اللہ نے ایسی ڈگمگائی ہوئی آواز میں کہا جیسے وہ نشے میں ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بھٹک جانے دو، مجھے پیاسا نہ لوٹاؤ۔ آسمان پر بجلی بڑی زور سے کڑکی، پھر گھٹا گرجی اور اس کے ساتھ ہی طوفان باد باران شروع ہو گیا۔ دروازے کے کھلے ہوئے کواڑ زور زور سے بجنے لگے۔ برآمدے میں دیا بجھ گیا۔ نور اللہ نے شمونہ کو اپنی طرف کھینچا۔ شمونہ کا سینہ بڑی زور سے نور اللہ کے سینے سے ٹکرایا۔ نور اللہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں لینے لگا تو شمونہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور بڑی زور سے ایک تھپڑ نور اللہ کے منہ پر مارا۔ تم لوگوں کو جس ابلیس سے ڈراتے ہو وہ ابلیس تم خود ہو، شمونہ نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا۔ شمونہ اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اسے توقع ہوگی کہ نور اللہ اس پر جھپٹے گا، لیکن اندھیرے میں نور اللہ کے قدموں کی آہٹ ابھری جو شمونہ کی طرف بڑھنے کی بجائے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ شمونہ وہیں دبکی کھڑی رہی اور نور اللہ باہر نکل گیا۔ شمونہ کو اب یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ نور اللہ رسی لینے گیا ہے اور وہ اسے باندھ دے گا یا چھری چاقو لا کر اسے قتل کر دے گا۔ ڈر کے مارے وہ پلنگ کے نیچے چھپ گئی۔ نور اللہ صحن میں چلا گیا۔ بارش بہت ہی تیز تھی اور اس کے ساتھ تیز و تند جھکڑ تھا۔ مجھے سکون دو، نور اللہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، مجھے انسان کامل بنا دو۔ شمونہ نے یہ آواز سنی اور پلنگ کے نیچے دبکی رہی۔ نور اللہ پر دیوانگی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اسی حالت میں باہر نکل گیا۔ شہر کے لوگوں نے طوفان باد و باران کے بھیانک شور و گل میں بڑی بلند آوازیں سنی، مجھے سکون دو، میں جل رہا ہوں، میرے اللہ باد باران کو اور تیز کر دے، میری روح کو تلخیوں سے نجات دلا دے۔ شہر کے لوگوں نے یہ آوازیں مسلسل سنی اور یہ دور ہٹتی گئیں اور پھر طوفان کے شور و گل میں تحلیل ہو گئیں اور لوگ یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ کسی کی بھٹکی ہوئی مظلوم بدروح ہے۔
جو فضا میں چیختی چلاتی جا رہی ہے۔ شمونا پلنگ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نور اللہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور وہ بازو پھیلائے چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے سکون دو۔ شہر سے کچھ دور چھوٹی سی ایک ندی تھی جس میں سے بچے بھی گزر جایا کرتے تھے، لیکن اوپر اتنی زور کا مینہ برسا تھا کہ ندی میں طغیانی آ گئی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ندی پانی میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ نور اللہ کچھ اور آگے گیا تو ایک ٹہن درخت سے ٹوٹ کر اس طرح گرا کہ نور اللہ کے سر پر لگا۔ وہ تو پہلے ہی دیوانگی کے عالم میں تھا، اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ سر پر ٹہن گرا تو اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ وہ گرا تو چند قدم آگے ندی کے کنارے پر گرا۔ کنارہ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیلاب نور اللہ کو اپنے ساتھ ہی بہا لے گیا۔ اسے اللہ نے سیلاب میں نئی زندگی دی تھی اور یہ زندگی سیلاب نے ہی واپس لے لی۔ شمونا صبح تک پلنگ کے نیچے چھپی رہی۔ صبح ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو نور اللہ وہاں نہیں تھا۔ طوفان تھم چکا تھا۔ شمونا گھر سے نکلی اور ابو مسلم راضی کے یہاں چلی گئی اور اسے رات کی واردات سنائی۔ ابلیس ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتا ہے۔ ابو مسلم راضی نے شمونا سے کہا، ایک خوبصورت عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی ایمان کو سلا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کی پناہ میں آئی تھی، شمونا نے التجا کی۔ مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، یہ تو میرا ایک ارادہ ہے۔ میرا ایک ارادہ اور بھی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کسی کے بھی ایمان کو سلا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے۔ جی آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ حسن بن صبا لوگوں کو اور امراء وزراء کو اپنا مرید بنانے کے لیے عورت کی یہی طاقت استعمال کر رہا ہے۔ میں اس کی اس طاقت کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتی ہوں۔ اسی روز شہر میں مشہور ہو گیا کہ رات کو ایک بے چین بدرو طوفان باد بارا میں چلاتی گزر گئی تھی کہ مجھے سکون دو۔ یہ باتیں امیر شہر تک پہنچی تو شمونا نے بھی سنی۔ اس نے بتایا کہ یہ الفاظ نور اللہ نے اپنے گھر کے صحن میں کہے تھے۔ پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ باہر بھی یہی نعرے لگا کے گیا ہوگا۔ تیسرے چوتھے دن شہر میں کچھ دور آگے ایک جگہ نور اللہ کی لاش مل گئی تو کڑیاں ملاتے یہ کہانی سامنے آئی جو داستان گو نے سنائی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ آگے چل کر سنایا جائے گا کہ شمونا نے اس داستان میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ حسن بن صبا اپنی گرفتاری کی اطلاع قبل از وقت مل جانے سے رے سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خلجان پہنچنا تھا۔ وہ اپنے خاص آدمی کو کہہ گیا تھا کہ شمونا کو بھی خلجان پہنچا دینا۔ وہاں وہ اسے سزائے موت دینا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی خلجان نہ پہنچ سکا۔ تاریخ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خلجان کی طرف اونٹ پر جا رہا تھا۔ وہ شتر بانو کے بھیس میں تھا۔ اس کی رفتار معمول کے مطابق تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار گیا اور اسے جا لیا۔ وہ حسن بن صبا کے اپنے گروہ کا آدمی تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ خلجان نہ جائیں، گھوڑ سوار نے کہا۔ ہمارا خیال ہے سلجوقی امیر کو شک ہو گیا ہے کہ آپ خلجان جا رہے ہیں۔ شاید وہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئیں گے۔ کسی اور طرف کا رخ کر لیں۔ حسن رک گیا، کچھ دیر سوچا اور کہا، میں اصفہان چلا جاتا ہوں، تم خلجان چلے جاؤ۔ وہاں کے امیر احمد بن عطاش کو ساری بات سنا کر بتانا کہ میں اصفہان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے، نام ابو الفضل ہے۔ ہم امام موافق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ اب اس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھے پناہ دے گا اور مدد بھی کرے گا۔ احمد بن عطاش سے کہنا کہ میں کچھ دنوں بعد خلجان پہنچ جاؤں گا، اور یہ بھی کہنا کہ شہر میں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کے پیچھے اپنے جاسوس ڈال دو۔ وہ سلجوکیوں کا جاسوس ہو سکتا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، گھوڑ سوار نے کہا۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ گھوڑ سوار خلجان کی طرف اور حسن بن صبا اصفہان کی طرف چلا گیا۔ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے دنوں بعد اصفہان پہنچا۔ ابو الفضل اصفہانی کے گھر کا راستہ پوچھا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ ابو الفضل کو ملازم نے اندر جا کر اسے بتایا کہ ایک شتربان آیا ہے۔ ابو الفضل نے کہا کہ اس نے کسی شتربان کو نہیں بلایا اور نہ کسی شتربان کی اجرت اس کے ذمے ہے۔ اس سے پوچھو کہ کیوں آیا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ ملازم نے باہر جا کر حسن سے پوچھا۔ ان کا کسی شتربان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آقا سے کہو یہ شتربان آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گا، حسن بن صبا نے کہا۔ ملازم اندر گیا اور واپس آ کر وہ حسن بن صبا کو اندر لے گیا اور معمولی سے ایک کمرے میں بٹھایا۔ ایک تو وہ شتر بانو کے لباس میں تھا، دوسرے وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے۔ ابو الفضل اصفہانی اس کمرے میں گیا تو وہ حسن کو پہچان نہ سکا۔ حسن بن صبا نے کہا لگایا تو ابو الفضل نے اسے پہچانا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جس میں اعلیٰ رتبہ کے مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر مدرسے کے زمانے کی باتیں کرتے رہے،
پھر ابو الفضل نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یوں سمجھو آسمان سے گرا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ میں مرو سے آیا ہوں، سلطان ملک شاہ نے مجھے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہمارا پرانا دوست نظام الملک سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صبا نے جھوٹ بولا کہ سلطان مجھے اپنا وزیر اعظم بنا رہا تھا، لیکن نظام الملک نے خفیہ طریقے سے سلطان کو میرا دشمن بنا دیا اور پھر مجھے عہدے سے معزول کرا کے شہر بدر کروا دیا۔ ابو الفضل نے حسن بن صبا سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ مجھے تم جیسے دو دوست مل جائیں تو میں اس ترک سلطان ملک شاہ اور خواجہ حسن توسی کو جو نظام الملک بنا پھرتا ہے ختم کر دوں۔ ابو الفضل چپ رہا، اتنے میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ ابو الفضل نے ایک الماری سے ایک شیشی نکالی اور اس میں جو سفوف پڑا ہوا تھا اس میں ذرا سا سفوف ایک پیالے میں پانی ڈال کر گھولا۔ لو حسن، اس نے پیالہ حسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ پی لو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ دماغی تقویت کے لیے ایک دوائی ہے، ابو الفضل نے کہا۔ تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ تھکان نے تمہارا دماغ شل کر دیا ہے، ورنہ تم ایسی بہکی بہکی باتیں نہ کرتے کہ تم سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کا خاتمہ کر دو گے۔ حالانکہ تمہیں پوری طرح احساس ہے کہ سلجوقی نہ آتے تو اسلام کی بنیادیں جو کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی تھیں پوری عمارت کو لے بیٹھتی۔ مسلمان 72 فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور ان فرقوں کے اندر فرقے بن رہے ہیں۔ اسلام کی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ سلجوکیوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی ہیں اور قرآن کے اس فرمان کے مطابق کہ امت ایک جماعت ہے، ایک جماعت کی حکومت قائم کر دی ہے۔ تم جیسا مسلمان یہ کہے کہ وہ سلطنت سلجوکی کا خاتمہ کر دے گا تو یہ ثبوت ہے کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے یا کسی وجہ سے اس کے دماغ پر عارضی اثر ہو گیا ہے۔ تمہارے دماغ پر سفر کی تھکان کا اثر ہے، یہ دوائی پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہر مورخ نے لکھا ہے کہ حسن بن صبا اپنے پرانے دوست ابو الفضل اصفہانی کے ہاں پناہ اور مدد امداد کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے دوست نے اسے دماغی خرابی کا مریض قرار دے دیا۔ حسن کو ایک مایوسی تو یہ ہوئی کہ اس کا دوست سلجوکیوں کا حامی ہی نہیں بلکہ پیروکار نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اسے خطرہ محسوس ہوا کہ ابو الفضل کو اس کی اصلیت اور گرفتاری سے فرار کا پتہ چل گیا تو وہ اسے گرفتار کرا دے گا۔ حسن بن صبا نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے، اور اسماعیلیوں میں جاتا تو اپنے آپ کو اسماعیلی بتاتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا ہی ایک فرقہ بنا رہا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا۔ اس نے ابو الفضل کے ہاتھ سے پیالہ لے کر دوائی پی لی، کھانا کھایا اور باتوں میں محتاط ہو گیا۔ ابو الفضل نے اسے جلدی سلا دیا۔ وہ صبح بہت جلدی جاگ اٹھا اور اپنے میزبان سے کہا کہ وہ اس سے رخصت چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ ابو الفضل کے گھر سے نکل کر وہ خلجان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں گرفتاری کا خطرہ تو تھا، لیکن وہ احمد بن عطاش سے مل کر آئندہ پروگرام بنانا چاہتا تھا۔ 2-3 دنوں کی مسافت طے کر کے وہ خلجان پہنچ گیا۔ اس کا بحروب اتنا کامیاب تھا کہ احمد بن عطاش بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ گرفتاری کا خطرہ ابھی ہے یا ٹل گیا ہے۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ شمونہ آئی ہے یا نہیں۔ شمونہ کے متعلق اسے بتایا گیا کہ نہیں آئی، البتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس صورت میں اسے قتل کرنا ضروری ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ اسے یہاں لا کر قتل کرنا تھا، لیکن اب وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اگر وہ سلجوکیوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا سارا کھیل بے نقاب ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کی ایک بڑی اچھی صورت پیدا ہو گئی ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ مصر کے 2 عالم آئے ہیں، تم جانتے ہو کہ مصر پر اسماعیلیوں کی حکومت ہے۔ وہ میرے مہمان اس طرح ہوئے کہ ہمیں وہ اسماعیلی سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ان میں ایک دائی الکبیر کہلاتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اسے ایسے ذہین اور پر اثر گفتار والے آدمی دیے جائیں جو اسماعیلی عقائد اور مسلک کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس فرقے میں لائیں۔ میں ان میں شامل ہو جاتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ یہ تو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ مصر جاؤں اور وہاں کے حکمرانوں کو قائل کروں کہ وہ سلجوکیوں پر حملہ کریں اور ہم انہیں نفری اور دیگر ضروریات کی مدد دیں گے۔ ہمارا پہلا شکار سلجوکی سلطنت ہے، اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا تو اس پر قابض ہونے والوں کے ہم پاؤں نہیں لگنے دیں گے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مصر پر عبیدیوں کی حکمرانی تھی، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اسماعیلی ہیں، لیکن وہ باطنی تھے۔ یہ جو 2 عالم خلجان گئے اور احمد بن عطاش سے ملے، اسماعیلی ہی تھے جو اپنے فرقے کے مبلغ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ مصر کے حکمران اسماعیلی نہیں بلکہ باطنی ہیں۔ حسن بن صبا مصر جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ ان عالموں سے ملا اور تبلیغ کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ دوسروں پر اپنا طلسم طاری کرنے کا ڈھنگ اسے آتا تھا، اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے عالموں کو متاثر کر لیا اور انہوں نے اسے تبلیغ کے لیے رکھ لیا۔ حسن بن صبا نے انہیں کہا کہ وہ اپنے علاقے میں تبلیغ کرنے کی بجائے مصر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے ایسے دلائل دیے جن سے یہ عالم متاثر ہو گئے اور اسے مصر جانے کے لیے تمام سہولتیں اور رقم وغیرہ دے دی۔ حسن مصر کو روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ 2 مہینوں کے سفر کے بعد حسن بن صبا مصر پہنچ گیا اور سیدھا اس وقت کے حکمران کے پاس گیا۔ اس نے حکمران کو بھی متاثر کر لیا، لیکن اسے یہ نہ بتایا کہ وہ اسماعیلی عقائد کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے حکمران پر دھاک بٹھانا شروع کر دی کہ وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ وزارت کے رتبے کا آدمی ہے۔ اس نے اپنے متعلق یہ بھی بتایا کہ وہ غیب دان بھی ہے اور آنے والے وقت کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے۔ عبیدی حکمران اتنے کچے نہیں تھے کہ فوراً ہی ایک اجنبی کی باتوں میں آ جاتے۔ انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جاسوس لگا دیے۔ ان میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پہلی نظر میں ہی حسن بن صبا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حسن بن صبا یہ جان نہ سکا کہ وہ خود جو حربہ دوسروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے استعمال کیا کرتا ہے وہی حربہ اس پر استعمال ہو رہا ہے۔ حسن بن صبا کے حکمرانوں نے ایسی پذیرائی کی جیسے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو۔ اس نے وہاں در پردہ اپنا ایک گروہ بنانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو بھی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکمرانوں کو یہ مشورے دینے شروع کر دیے کہ وہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں وہ اس قسم کی پیش گوئیاں سناتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ خود ایک فرشتہ بن کر مصر میں آیا ہے۔ عبیدی حکمران یہی تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیا کرنے آیا ہے۔ وہ 2 عالم جنہوں نے اسے مصر بھیجا تھا وہ بھی واپس مصر آ گئے تھے۔ وہ اسماعیلی مبلغ تھے جن کا عبیدی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک روز حسن بن صبا ان عالموں کے بلاوے پر ان سے ملنے چلا گیا۔ جاسوسوں نے حکمرانوں کو بتایا۔ اس دوران جاسوسوں نے حکمرانوں کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس شخص کی کارروائیاں صرف مشکوک ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی معلوم ہوتی ہیں۔ حسن بن صبا کے متعلق صحیح اطلاع تو اس لڑکی نے دی جسے اس کے ساتھ لگایا گیا تھا اور جس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حسن بن صبا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہی کافی تھا اور وہ یہی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات حسن بن صبا اس لڑکی کو پاس بٹھائے شراب پی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ انہوں نے حسن بن صبا کو ہتھکڑیوں میں جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور پھر اسے پیادہ چلاتے قید خانے تک لے گئے۔ تب اسے بتایا گیا کہ سلطان کے حکم سے اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسے کب رہائی ملے گی یا رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا کہ مجھے قید کرنے والوں، تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اسے قید خانے میں تو دھکیل دیا گیا اور پھر ایک کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، لیکن جس طرح اس نے تباہی کا نعرہ لگایا تھا وہ ایسا تھا کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ خبر حکمران تک پہنچ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو بڑی ڈھیل دیتا ہے، وہ حسن بن صبا کے معاملے میں بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اسے جس قید خانے میں بند کیا گیا تھا اس کا نام قلعہ دمیات تھا۔ یہ قدیم قلعہ تھا۔ ہوا یوں کہ جس رات حسن بن صبا کو اس قید خانے میں پھینکا گیا اسی رات اس قلعے کا سب سے بڑا برج گر پڑا۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ برج کے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ حسن بن صبا کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ سلطان مصر کو اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو مصر سے نکال دیا جائے۔